بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنیر وائس کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم 9 اور 10 محرم کے دردناک واقعات بیان کریں گے۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل اور پوری توجہ کے ساتھ دیکھیں گے۔ پیارے دوستو، امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا کو اپنے سفر کا منتہا سمجھ کر سینے لگائے اور یہ خیال فرمایا کہ دریا قریب ہے، پانی میسر آئے گا، لیکن ان ظالموں نے آپ کو پانی سے محروم کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ 8 دن عمر بن سعد اور ابن زیاد کے قاصدوں کے درمیان آنے جانے میں گزر گئے۔ کچھ گفت و شنید چلتی رہی۔ ابن زیاد نے جب سمجھا کہ عمر بن سعد امام حسین کے قتل سے گریز چاہتا ہے تو اس نے شمر ذی الجوشن کو لشکر دے کر روانہ کیا اور کہا کہ عمر بن سعد اگر حسین کے ساتھ مقابلہ کرے تو ٹھیک، ورنہ اسے معزول کر کے لشکر کی قیادت تم سنبھال لینا۔ شمر پہنچا تو محرم کا آغاز ہو چکا تھا۔ عمر بن سعد نے یہ دیکھا کہ حکومت مجھ سے چھینی جا رہی ہے تو امام حسین کے ساتھ مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ابن زیاد کے کہنے پر 500 لشکریوں کو بھیجا جو فرات پر قبضہ کر لے اور امام حسین کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ لینے دے۔ امام حسین علی مقام نے 9 محرم کو اپنے بھائی عباس بن علی بن ابی طالب کو 50 جوانوں کے ساتھ بھیجا کہ کچھ پانی لے کر آئیں، کیونکہ کل جنگ کا دن ہے۔ وضو کے لیے اور پینے کے لیے پانی کی ضرورت ہوگی۔ حضرت عباس گئے، فرات کے کنارے جنگ ہوئی، آپ شدید زخمی ہوئے، تھوڑا سا پانی لینے میں کامیاب ہو گئے۔ عمر بن سعد اور شمر نے مطالبہ کیا کہ ابھی رات کو جنگ شروع کی جائے۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب جنگ کا فیصلہ ہو ہی چکا ہے تو یہ ایک رات اللہ سے مناجات اور الحجری میں اس سے ملاقات کے لیے دے دو۔ فیصلہ ہو گیا کہ کل 10 محرم کو جنگ شروع ہوگی۔ رات کو آپ اپنے خیمے میں گئے، عزت مآب خواتین کو جمع کیا، اپنی بہن حضرت زینب کو، زوج مطہرہ حضرت سحر بانو، چھوٹی شہزادوں کو اور خانواد رسول کے جوانوں کو ارشاد فرمایا، میں تم سے بے حد راضی ہوں اور خوش ہوں، تم نے حق سے وفا شعاری ادا کر دیا۔ قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دوں گا۔ تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں جہاں چاہو چلے جاؤ، مجھے جام شہادت اسی میدان میں نوش کرنا ہے، لیکن تمہیں اپنے خاطر میں جنگ میں جھونکنا اور مروانا نہیں چاہتا۔ عزیزوں کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ سب نے تھر تھراتے ہوئے لبوں سے جواب دیا، امام علی مقام، ہم اپنے خون کا آخری قطرہ بھی آپ کے قدموں پر گرا دیں گے۔ اگر آج آپ کو تنہا چھوڑ دیا تو کل اپنے خدا اور نبی کریم علیہ السلام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم آپ کی خاطر کٹ مریں گے، جانیں قربان کر دیں گے اور یزیدی لشکر کو بتا دیں گے کہ اہل بیت ایسے ہوتے ہیں۔ امام علی مقام نے رات بھر صبر کی تلقین کی۔ اہل بیت کے مقدس خیموں میں رات بھر تلاوت ہوتی رہی، سجدے ہوتے رہے، استغفار ہوتا رہا، ذکر ہوتا رہا اور اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے رہے۔ الصبح معرکہ کربلا برپا ہو گیا۔ سب سے پہلے یکے بعد دیگر ایک شخص آتا رہا اور قافلے حسینی کے جوان یزیدی لشکر کو واصل جہنم کرتے رہے۔ تب انہوں نے اجتماعی حملے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ادھر سے ایک جوان اس پورے قافلے کا مقابلہ کرتا رہا۔ سارے ساتھی جانثار شہید ہو گئے، اب صرف اہل بیت نبوت کے افراد رہ گئے۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ خاندان سے میں آغاز کروں۔ تلوار اٹھائی، لیکن حضرت علی اکبر میدان میں آ گئے۔ عرض کرنے لگے، ابا جان، بیٹا آپ کا جوان ہے اور جوان بیٹوں کے ہوتے ہوئے باپ کو ایسی تکلیف کی ضرورت نہیں۔ میدان میں پہنچے، جہاد شروع کیا۔ آپ کی تلوار جس سمت اٹھتی یزیدی فوج کے ٹکڑے اڑا دیتے۔ آپ نے انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔
پھر آپ کا گھوڑا زخمی ہو گیا۔ حیدری خون اور حسنی شجاعت نے یزیدی لشکر کو مصیبت و مشقت میں ڈال دیا اور ان کے پرخچے اڑا دیے۔ امام حسین علی مقام چاہتے تھے کہ اپنے جوان بیٹے کو، شباب کے ماہ کامل کو، حسن کے ماہ تمام کو اپنی آنکھوں سے لڑتا ہوا دیکھیں، لیکن میدان کرب و بلا کی گرد نے ان کو چھپا لیا تھا۔ کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کہاں ہے اور ان پر کیا بیت رہی ہے۔ بس اتنا اندازہ ہوتا تھا جس سمت یزیدی لشکر کی بینیں بھاگتی، امام حسین اور اہل بیت کے لوگ سمجھ لیتے ہیں حسین کا لاڈلا بیٹا اسی سمت جا رہا ہے۔ یہ علی حیدر کرار کا پوتا، محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نواسا، دیر تک یزیدیوں کو واصل جہنم کرتا رہا۔ پیاس کی شدت نے آ ڈیرا، جسم پر 20 میں زخم لگ گئے۔ پانی کا ایک گھونٹ بھر کر دوبارہ تازہ دم ہونے کے لیے آئے تو عرض کی ابا جان، اگر پانی کا ایک گھونٹ مل جائے تو پھر تازہ دم ہو کر حملہ کروں۔ فرمایا علی اکبر، پانی تو میسر نہیں، لیکن اپنی سوکھی ہوئی زبان تیرے منہ میں ڈال سکتا ہوں۔ حضرت علی اکبر نے امام علی مقام کی سوکھی ہوئی زبان چکھی اور اس سے تازہ دم ہو کر میدان میں پہنچے۔ دیر تک لڑنے کے بعد بے اندازہ زخم کھا کر زمین پر گر پڑے۔ ایک نیزہ آپ کے سینہ اقدس میں پیوست ہو گیا۔ اچانک زبان سے آواز آئی، یا ابتا، اے ابا جان۔ امام حسین بے ساختہ دوڑ پڑے، جا کر اپنے بیٹے کو گود میں لے کر اٹھا لیا۔ بیٹا ایک عجیب انداز سے اپنے باپ کو تک رہا ہے۔ عرض کی ابا جان، اگر آپ لیجیے کا یہ پھل یہیں سے نکال دیں تو میں ایک بار پھر میدان میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کا بیٹا دشمن کی کثرت کے باوجود ہمت ہارنے والا نہیں۔ امام حسین نے گود میں جوان بیٹے کو، ماہ تمام کو، حسن کے پیکر کو اپنی گود میں لے لیا۔ سر سے پاؤں تک جسم زخموں سے چور تھا۔ آپ نے میوے کا پھل نکالا، خون کا فوارہ ابھر پڑا۔ امام حسین جب حضرت علی اکبر کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے، اس وقت آپ کی عمر 56 سال 5 مہینے اور 5 دن تھی۔ عزم و ہمت اور صبر و استقلال کے اس پیکر نے جوان بیٹے کی لاش سینے میں رکھی ہوئی شہیدوں کی لاش کے ساتھ رکھی اور اس دفعہ خود میدان میں جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ایک 9 سال کا چھوٹا سا بچہ تلوار اٹھا کر سامنے آ گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ قاسم بن حسن بن علی ہے۔ حضرت قاسم سے فرمایا، بیٹے تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، تو آرام کر۔ جواب دیا، چچا جان، میں قیامت کے دن اپنے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ کہیں گے کہ تیرے چچا شہید ہو گئے، تو دیکھتا رہا۔ نہیں، میرے ننے گلے پر پہلے تلوار چل لے، پھر آپ کی باری آئے گی۔ آخر قاسم بن حسن شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میدان کرب و بلا امتحان و آزمائش تھا۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ تو ان مصائب و آلام میں صبر کر کے اپنے مولا کو راضی کر رہے تھے۔ اس کے نانا ان کو تک رہے تھے کہ میرا حسین، جسے میں نے اپنے کندھے پر سوار کیا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا دیکھ رہی تھی کہ جس حسین کو میں نے اپنے ساتھی کا دودھ پلایا ہے۔ حضرت علی شیر خدا ملاحظہ فرما رہے تھے کہ جس کے رگ و ریشے میں میرا خون گردش کر رہا ہے، آج اس مقام صبر اور مقام استقامت پر اس کے قدم کہیں لڑکھڑاتے تو نہیں ہیں۔ حسین ابن علی اس حال میں صبر و رضا کا پیکر ختم بن کر عزم و ہمت کے ساتھ مسکراتے رہے۔ آخر جب امام حسین علی مقام نے میدان میں آنے کا ارادہ کیا تو حضرت عابد بیمار نکل آئے اور عرض کی، ابا جان، میرے اوپر تو ایسا ظلم نہ کیجیے کہ میرے ہوتے ہوئے آپ میدان میں جا رہے ہیں۔ میں بھی باقی بھائیوں کی طرح اپنے نانا جان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھی اپنی دادی جان کے بارگاہ میں جا کر سرخرو ہونا چاہتا ہوں۔ اب شہادت کا جام پینا میری باری ہے۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو رہ جا،
کہ خانواد رسول کا ہر چراغ گل ہو چکا ہے اور ہر پھول مرجھا چکا ہے، اب میری نسل میں فقط تو ہی باقی رہ گیا ہے۔ مجھے تو شہید ہونا ہی ہے، اگر تو بھی شہید ہو گیا تو تیرے نانا کی نسل کہاں سے چلے گی؟ تو اپنے نانا کی نسل کی بقا کی خاطر زندہ رہو۔ حضرت امام حسین علیہ مقام نے امام زین العابدین کو چھوڑ کر میدان کربلا میں خود اترے۔ آپ بھی دیر تک ہزاروں یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ پورے لشکر میں کوہرام مچ گیا۔ علی شیر خدا کے یہ جواں بیٹا، کہ اللہ کا شیر جس طرف تلوار لے کر نکل جاتا، ہزاروں افراد بیڑوں کی طرح آگے بھاگنے لگتے، آپ انہیں واصل جہنم کرتے رہے، تلواروں اور نیزوں کے وار کھاتے رہے۔ سارا دن اس طرح گزر گیا۔ خیال آیا کہ وضو تازہ کر لیں۔ میدان صراط پر گئے۔ 500 کا لشکر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ آپ نے وضو کرنے کے لیے فرات کے چلوں میں پانی لیا، وہ خون آلود ہو گیا۔ آپ نے اسی کو اچھالا اور واپس لوٹ آئے، مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا۔ جمعے کا دن تھا، اب وہاں جمعہ کہاں؟ نماز ظہر کا وقت آیا۔ فرمانے لگے، یزیدیو کچھ دیر رک جاؤ تاکہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر دیں۔ لیکن وہ ظالم یہ مہلت بھی دینے پر تیار نہ تھے۔ امام علی مقام نے ان کے عزائم دیکھ کر تلوار رکھ دی اور ظہر کی نماز کے لیے نیت باندھ لی۔ ظالموں نے یہ نہ دیکھا کہ نماز ادا کر رہے ہیں، کچھ دیر توقف کر لیں، بلکہ انہوں نے موقع غنیمت سمجھا، چاروں طرف سے چرائی کر دی۔ تیروں کی بوچھاڑ اور کئی در کئی حملوں نے نواز رسول کے جسم سے نڈھال کر دیا، چنانچہ گھوڑے سے گر گئے، یہاں تک کہ جسم اطہر میں اٹھنے کی سخت باقی نہ رہی۔ گرے ہوئے حسین کے سامنے آ کر بھی کوئی وار نہ کرتا تھا، پیچھے سے وار کرتا۔ گرے ہوئے حسین کے امام حسین کے سامنے آ کر بھی کوئی وار نہ کرتا تھا، پیچھے سے وار کرتے۔ نیزوں سے وار ہوتے ہوئے امام حسین صبر و رضا اور توکل کے سارے مرحلے کامیابی سے طے کر کے شہادت کے اس مقام پر پہنچ گئے جس کی رفعت و عظمت کو کوئی نہیں پا سکتا۔ ان کی روح کو قدسیان فلک نے ایک جلوس کی صورت میں حضور عیسی پہنچانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے۔ ادھر روح کف انصری سے پرواز کرنے لگی، ادھر ہاتھ سے غیبی سے ندا آئی، حسین اب آ جا، انہیں صبر کو کمال عطا کر دیا، استقامت کو انتہا تک پہنچا دیا ہے، امت مصطفیٰ کا سر اونچا کر دیا۔ اے حسین، آج سے تیرے اقدام کو بنا لا الہ الا اللہ قرار دے دیا جائے گا۔ اے حسین اب آ جا، اے روح طاہر، ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، نانا جان استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اے حسین، تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا بیٹے کو شاباش دیتی ہے، علی شیر خدا بیٹے کو آفرین کہتے ہیں۔ امام علی مقام کی روح پاک اس طرح ہجوم ملائکہ میں اللہ کی بارگاہ میں باریاب ہوتی ہے اور عزت پاتی ہے۔ آپ کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ ظالموں کے جذبہ انتقام کی پھر بھی تسلیم نہیں ہوتی۔ وہ جسم اطہر پر گھوڑے دوڑاتے ہیں، ناپوں سے رونتے ہیں، انہیں خیال تک نہیں آتا کہ یہ وہ سر ہے جسے سرکار دو عالم چوما کرتے تھے، یہ وہ جسم ہے جسے اپنے کاندھے پر سوار کرتے تھے اور اپنی پیٹھ پر بٹھا کر گھٹنوں کے بل چلتے تھے۔ صوفی ہر قسم کے احساسات سے عاری تھے، انسانیت کو خیر آباد کہہ چکے تھے اور ایسی درندگی پر اتر آئے تھے جس پر درندگی بھی شرم آتی ہے۔ امام حسین کے سر اقدس کے علاوہ انہوں نے باقی 72 افراد کے سر بھی جسم سے علیحدہ کیے اور ان کا جلوس نکالا۔